آج جولائی کی 2 تاریخ سن 2021 ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کو پڑھ رہے اور اس میں جو 9 خصوصیات آئی ہیں ان میں سے کچھ ہم نے پڑھ لی ہیں اور ایک آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، صدق اللہ العظیم۔ آج جو خصوصیت ہم پڑھیں گے اس کو ہم کہتے ہیں سائحون۔ سائحون کیا ہے؟ اس سورہ توبہ کے آغاز میں ایک جملہ کہا گیا مشرکوں سے، فسیحوا فی الارض، تو تم چل پھر کے دیکھ لو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک زمین کے اندر چل پھر کر دیکھ لو۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ 4 ماہ بعد کوئی مشرک یہاں پہ رہ نہیں سکتا، اس کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا، لیکن 4 مہینے کا وقت دیا جائے گا۔ اس کو کہا سیحو۔ تو سیحو سے مطلب یہ ہوا کہ تم چلو پھرو، گھومو پھرو، غور کرو، سوچو تمہارا مستقبل کیا ہوگا، تم نے مستقبل میں کیا فیصلہ لینا ہے اس پر غور کرو۔ سیحو فی الارض، یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح ادھر چرتے ادھر چگتے پھرتے رہو، نہیں، دیکھو کہ تمہارے پاس 4 مہینے مخصوص ہیں، اس کے بعد تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں رہنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، نہیں کرنا، کہیں باہر چلے جانا ہے، یہ 4 ماہ کا تمہارے پاس وقت ہے، اس میں گھوم پھر کے چل پھر کے اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرو۔ تو سائحون ایک تو ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو چلتے پھرتے گھومتے دیکھتے، ویسے یہ لفظ سیاحت سے ہے، ٹورزم، ٹھیک ہے جی۔ ٹورزم یا ٹورسٹ کا کیا کام ہے کہ وہ ایک تو ہے نا عام ٹورسٹ جو مزے لینے کے لیے ادھر سے ادھر گھوما، کھایا پیا، وہاں کا ناشتہ اچھا ہے، وہاں کا کھانا اچھا ہے، بس اتنا ہی۔ ایک وہ ٹورسٹ ہے کہ وہ دیکھے کہ اللہ نے کیا بنایا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے کہ فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، سیحو اور سیرو، زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا دیکھو تو صحیح، تم سے پہلے جو جھٹلانے والے تھے، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، وہ جو مکذبین تھے ان کا کیا معاملہ ہوا، ان کے ساتھ انہوں نے اللہ نے کیا سلوک کیا۔ تو مکہ سے شام جاتے ہوئے بیچ میں کئی بستیاں آتی تھیں، عاد کی، سمود کی، تو جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ جلدی گزرتے تھے وہاں سے کہ یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، کس لیے؟ یہ دیکھو تو صحیح اگلوں کا انجام کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کام کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ سیرو اور سیہو ایک ہی، ہم مترادفات ہیں، کچھ تھوڑا سا ان میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو سیاحت ہے، ان کا جو چلنا پھرنا، وہ جہاد کے اندر، کہ یہ جو جہاد کے لیے دستے نکلتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز میں دین کو قائم کیا تھا، اور اس کے بعد یہ دین 22 لاکھ مربع میل یا اس سے بھی زیادہ پہ قائم ہوا۔ اب وہ اس کے لیے لوگ نکلتے تھے، گھروں کو چھوڑتے تھے، لڑتے تھے، تو کہا کہ میری امت کی جو سیاحت ہے وہ جہاد کے اندر۔ اسی طرح فرمایا کہ میری امت جو ہے اس میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہے کہ آپ نے گھر بار سب چھوڑ کے جنگلوں میں نکل گئے، اور تو کہا کہ میری امت کی رہبانیت بھی جہاد ہے۔ اگر آپ نے گھر چھوڑنا ہے، جانا ہے کہیں، تو آپ جہاد کے لیے نکلیں گے تو وہ مزے آپ لے لیں گے، آپ کو وہ ٹیسٹ آ جائے گا۔ تو وہ لوگ کہ جو سائحون ہیں، جدید دنیا کا ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں کمفرٹ زون۔ ہر شخص کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے۔
کیا ہوتا ہے وہ؟ کچھ لوگوں کو آپ نے سنا ہو کہ یار مجھے تو اپنے بستر کے بغیر نیند نہیں آتی، میں تو جب تک اپنے کمرے میں جا کے کمرہ بند کر کے نہ بیٹھوں تو مجھے تو جب تک اپنے گھر کا کھانا نہ ملے تو میں تو، یہ کمفرٹ زون ہے، بندہ اس میں سے باہر نہیں آتا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت کمفرٹ زون میں پڑا رہے۔ سائحون وہ لفظ ہیں جو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیں دین کے لیے، اپنے بستر کو چھوڑیں، اپنے کمرے کو چھوڑیں، اپنے گھر کو چھوڑیں، اپنے محلے کو چھوڑیں، اور دین کے لیے یا اللہ کی جو چیزیں بنائی ہیں یہ نشانیاں ہیں آفاقی، ان سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، اللہ تک یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی بڑی شاہراہ پہ آپ جا رہے ہوں تو وہاں پہ ایروز لگے ہوتے ہیں، اس طرف جاؤ گے اتنے کلومیٹر جاؤ گے تو فلاں جگہ، تو یہ جتنی بھی چیزیں ان کے ایروز اللہ کی طرف ہیں کہ یہ اللہ کی طرف گائیڈ کرتی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ سائحون وہ لوگ ہیں کہ جو نکل کے ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف جو چیزیں گائیڈ کر رہی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان پہ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے لازمی ایک چیز ہے کہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے۔ کمفرٹ زون لوگ نہیں چھوڑتے، نہیں بھائی نہیں ہوتا ہم سے، یہ گھر بار بالکل، مجھے تو نیند ہی نہیں آتی اپنے بستر کے بغیر، یہ کمفرٹ زون ہے۔ تو دین کے لیے کمفرٹ زون کو چھوڑنا۔ سائحون، سائحون کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا کہ روزہ رکھنے والے، روزہ دار، وہ معنی بھی اس میں آتا ہے، لیکن زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روزہ داری کو بھی آپ اگر سیاحت کے ساتھ جوڑ دیں تو روزہ یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے منع کر کے رکھنا، کھانے پینے سے، اور وہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات زندگی تھے ان میں یہ تھا کہ آپ بہت سارے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ اور میں تو 30 روزوں سے واقف ہیں، 30 یا 29 روزے رمضان کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی ہستی ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے تو اس سال میں کتنے روزے بنتے ہیں جی؟ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 ملٹیپلائڈ بائی 2 کتنا ہوا؟ 104 روزے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھا کرتے تھے۔ پھر ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھتے تھے الگ سے، ان کو کہتے تھے ایام بیز کے روزے۔ ایام بیز کہتے ہیں سفید چیز کو، سفید راتوں والے دن، وہ جو دن ہوتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15، 14ویں رات جو ہے وہ چمکتی ہے، تو اس سے پہلے 13ویں رات ہوتی ہے، وہ بھی ذرا سی چمکدار ہوتی ہے، 14ویں تو بہت چمکدار ہوتی ہے، پھر 15ویں تھوڑی سی چمکدار ہوتی ہے۔ تو روشن راتوں والے دن 13، 14، 15، اگر یہ روزے رکھے جائیں تو سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 تیا 36، 36 جمع 4 140 ہو گئے نا، تو 140 روزے تو یہ ہو گئے۔ اب اس میں رمضان کے بھی ڈال دیں 30 اور 170 روزے لگ بھگ، اس سے بھی کچھ زیادہ کچھ اور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ جب آپ فجر پڑھ کے اور وہ اشراق پڑھ کے جب آپ تشریف لاتے تھے گھر تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ کہتی تھی کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ویسے؟ تو وہ کہتی تھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح کے روزے بھی تھے، اور معاملہ یہ تھا کہ فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کا یہ حال ہے کھانے پینے کے حوالے سے، ہمارے گھر کا یہ حال ہے کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 2 کالی چیزیں کیا؟ ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ 3 چاندوں کا مطلب ہے 3 ماہ گزر گئے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
گھر مبارک تھا، اس کے اندر جو چولہا تھا اس چولہے میں بعض دفعہ گھاس جم جاتی تھی، گھاس اگ جاتی تھی، کیوں؟ آگ ہی نہیں جلتی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ 140 روزے آپ اس طرح سے رکھتے تھے، اور پھر اور بھی رکھتے تھے۔ تو سائحون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس طرح کی ترتیب ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہنشاہ روم نے ایک طبیب بھیجا تھا مدینے میں کہ یہ خدمت کرے گا مدینہ النبی کی، وہاں اس نے کلینک بنایا اپنا۔ تو تھوڑے عرصے بعد اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں میرے کلینک پہ۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ لوگ کم کھاتے ہیں، ابھی بھوک ہوتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اس وجہ سے لوگ یہاں بیمار ہی نہیں ہوتے۔ تو اس نے پھر اپنی دکان لپیٹ کے چلا گیا، اور کم کھانے میں روزے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمارے جو صحت کے مسائل ہیں، ان میں سے بہت زیادہ مسائل زیادہ کھانے سے ہیں۔ لوگ جب غریب ہوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو صحت مند ہوتے تھے۔ اب ہم اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اور جنک کھاتے ہیں، اور وہ کچھ کیمیکلز کھاتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ ایک جو اورنج جوس ہے آپ کا، یہ مرنڈا ہے، اس کو مرنڈا بنانے کے لیے اور اس کو اورنج بنانے کے لیے 145 کیمیکلز اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی اورنج نہیں ہوتا۔ 145 کیمیکلز ڈال کے اورنج کا ذائقہ ڈیولپ کیا گیا ہے۔ یہ صرف جتنی بھی فوڈز ہیں وہ ذائقے کے لیے، یہ اندر کے لیے نہیں ہے، خراب کر دیں گی، آپ کو کر دیتی ہیں۔ تو اورنج اس میں نہیں ہوتا۔ تو ہم اتنا کچھ کھاتے ہیں، اتنا کچھ یہ سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تمہاری صحت تو پتہ نہیں بڑی زبردست ہے کہ اتنی یہ ہے، ورنہ تو ہم کو مر ہی جانا چاہیے۔ تو ان کا حال جو ہے، تو سائحون روزہ رکھنے والے۔ اچھا، اس روزے کا تعلق سفر سے بھی ہے۔ جب کوئی شخص سفر پہ نکلتا ہے، سیاحت سے ہے، تو وہ ایک تو اپنا کمفرٹ زون چھوڑتا ہے، اپنے کمفرٹ زون کا روزہ رکھ لیتا ہے۔ اب اس کو کمفرٹ زون کچھ عرصے کے لیے نہیں ملے گا جب تک وہ سیاحت۔ اب جب سفر کے لیے نکلے، اور وہ سفر چلے، آج کا سفر تو بہت سہولتوں والا ہو گیا، پھر بھی سفر ہی ہوتا ہے۔ عربی کا محاورہ ہے سفر سکر او علی میل۔ سفر جو ہے مصیبت ہی ہوتی ہے، خواہ 1 میل کا کیوں نہ ہو۔ تو اردو میں کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر۔ آپ نکلیں گے، کہیں سفر کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ کامیابی کے راستے مل جائیں گے۔ یہ 2 محاورے۔ تو سفر کے ساتھ یا سیاحت کے ساتھ روزے کا ایک تعلق یہ ہے کہ آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا۔ کھانے کی وہ ترتیب اور وہ کوالٹی اور وہ مرضی سفر میں نہیں ملے گی جو آپ کو حضر میں ملے گی۔ تو آپ کو بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ سفر ہے، لمبا ہے، تو چلو دن کا کھانا مس کرتے ہیں، ناشتہ کیا، اب شام کو جا کے کھانا کھائیں گے، پانی نہ ملے کسی جگہ، تو ایک روزے کی سی کیفیت کہ بہت سی چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی سیاحت میں۔ تو سائحون کا بعض لوگوں نے اس کا روزہ ہونے کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ وہ جو سفر آپ کرتے ہیں، وہ سفر دین کے لیے کرتے ہیں، تبلیغ کے لیے کرتے ہیں، جہاد کے لیے کرتے ہیں، تحقیق کے لیے کرتے ہیں، نشانیاں دیکھنے کے لیے کرتے ہیں، بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ سفر گھر جیسی سہولت نہیں دیتا۔ اس والے سے آپ کہیں سائحون، سفر کرنے والے، نکلنے والے۔ نکلنا کس کے لیے؟ جہاد کے لیے۔ نکلنا کس کے لیے؟ تحقیق کے لیے۔ البیرونی بہت بڑا سائح تھا مسلمانوں کا، اس نے بہت سی چیزیں دریافت کی، جانوروں کی قسمیں، پودوں کی قسمیں، جیسے وہ ابن بطوطہ تھا، واسکو ڈے گاما تھا، اسی طرح مسلمانوں میں البیرونی تھا، اس نے آ کے ادھر ہندوستان کا بھی سفر کیا، عرب سے آ کے، اور ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن کی۔ یہ جو بڑے بڑے نام 3 میں نے آپ کو لیے، ان لوگوں کے سفر کی وجہ سے انسانیت کو بہت سی چیزوں کا پتہ چلا۔ تو سفر تحقیق، دریافت، جستجو کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ سفر دین کا نظام قائم کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ پہ مسلمانوں کا دستہ گیا، فارورڈ دستہ تھا، اس نے جا کے عیسائیوں کی ایک شہر پہ یا قصبے پہ قبضہ کیا، اور وہاں پہ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ میزان نصب کر دیتے تھے۔
عدل ہوگا بھائی، کافر مسلمان کوئی بھی ہے عدل ہوگا، ظلم کوئی نہیں کرے گا۔ تو وہاں کا جو پہلا بادشاہ تھا یا جو بھی حکمران تھا وہ ظالم تھا، تو لیکن یہ سائحون جو ہے وہاں پہ پہنچے جب، تو بہت فارورڈ دستہ تھا، انہوں نے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا، عدل کی میزان نصب کر دی، سارے فیصلے عدل پہ ہونے لگے، بڑے خوش ہو گئے لوگ۔ لیکن وہ جو فوج تھی اس نے کہا کہ آپ بہت ایڈوانس کر گئے، اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، آپ اس جگہ کو چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ تو وہ واپس پلٹ پڑے، تو اس علاقے کے جو عیسائی تھے، بوڑھے تھے، وہ اپنی دولت لے کے، اپنا سونا چاندی لے کے ان کے پیچھے منتیں کرتے پھرتے تھے کہ برائے مہربانی تمہیں اللہ کا واسطہ واپس نہ جانا، یہ جو نظام تم نے آ کے قائم کر دیا ہے، ہمیں انصاف ملنے لگ گیا ہے، ہم یہی تو چاہتے تھے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس کو ریٹین نہیں کر سکتے، واپس چلے گئے۔ سفر کرنے والے لوگ، جہاد کرنے والے لوگ، یہ 22 لاکھ مربع میل پہ ویسے ہی نہیں حکومت جو حجاز سے شروع ہوئی تھی، جو مدینے سے شروع ہوئی تھی، تو 22 لاکھ مربع میل پہ کیسے چلے گی؟ اگر صحابہ کرام سائحون نہ ہوتے تو یہ کام نہیں ہونے والا۔ اللہ کے نبی کے ایک ساتھی تھے، وہ اسی طرح سفر کرتے کرتے، سیاحت جہاد کرتے 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 ایک جگہ پہنچے تو سمندر تھا سامنے، تا حد نگاہ سمندر تھا، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کے اگلے 2 پاؤں سمندر میں ڈال دی اور اللہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ اے اللہ، اگر مجھے پتہ ہوتا اس کے بعد بھی کوئی خشکی کا ٹکڑا ہے تو میں یہ اپنا گھوڑا سمندر میں ہی ڈال دیتا اور یہ وہاں تک پہنچ جاتا۔ خطبہ حجۃ الوداع سننے کے بعد کئی صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کل حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ جی بالکل آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ پہنچائیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام مڑ کے گھر ہی نہیں گئے، کوئی چین کو نکل گیا، کوئی روس کو نکل گیا، آج ان کی قبریں ادھر ہیں، چائنا میں ہیں، رشیا میں ہیں، آذربائیجان میں ہیں۔ کیوں؟ مڑ کے گھر نہیں گئے۔ نبی نے کہہ دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو ادھر موجود ہے وہ پہنچائے اس تک جو ادھر موجود نہیں، بس ہم گئے، گھر ہی چھوڑ دی، راستے میں موت آ گئی، وہیں شہید ہو گئے، اسی راستے میں۔ سائحون، یہ جو انڈیا تک آپ کا آیا ہے اسلام، عرب تاجروں کی وجہ سے آیا، تجارت کی غرض سے نکل کے گھر چھوڑ دیے، آئے انہوں نے دیکھا عجیب مذہب ہے، عجیب لوگ ہیں، ہماری طرح بتوں کو نہیں پوجتے اور بڑے زبردست، ان کی تعلیم بہت اچھی، ان کا نظریہ بہت اچھا، لوگ مسلمان نہ شروع ہو گئے۔ سائحون، تو جب تک گھر نہیں چھوڑیں گے نا، کمفرٹ زون نہیں چھوڑیں گے دین کے لیے، تحقیق کے لیے، دریافت کے لیے، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو وہ جو کردار ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کی 9 نشانیاں ہیں، اس میں پہلی تھی تائبون، دوسری کیا تھی العابدون، تیسری کیا تھی الحامدون، اور چوتھی ہے سائحون۔ ابھی 5 نشانیاں اور ہیں، تو چوتھی نشانی سائحون ہے، سفر کرنے والے، سیاحت کرنے والے۔ روزہ رکھنے کا معنی بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے اندر یہ بات پیدا کریں کہ میں بھی نکلوں گا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، جہاد کے لیے نکلوں گا، تبلیغ کے لیے نکلوں گا۔ اللہ کی طرف جو ایروز لگے ہوئے ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مجھے بھی اللہ نے بنایا، مجھے بھی اللہ نے بنایا، مجھے بھی اللہ نے بنایا، ان ساری چیزوں کو میں جا کے دیکھوں گا، تو آپ بھی سائحون بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سائحون جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔